سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کی موجودہ ترتیب میں سب سے پہلی صورت ہے۔ یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر ایک مرتبہ نازل ہوئی تھی، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں، مکمل ایک صورت نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کوئی صورت پوری طرح نازل نہیں ہوئی تھی، پوری طرح۔ یہ نہیں کہ یہی پہلی صورت ہے، پہلی صورت تو یہ نہیں ہے، وہ آپ تو پڑھ چکے ہیں۔ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، پہلی وہ کمپلیٹ صورت یہی ہے کہ جو مکمل طور پر ایک مرتبہ نازل ہوئی۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کا منشا اور ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس کو قرآن کریم کے سب سے پہلے شروع میں رکھا گیا ہے؟ بظاہر جو شخص قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کی صفات کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے مدد مانگنی چاہیے، اسی سے جو ہے اپنی ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندوں کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک طالب حق کو اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جو حق کا طلبگار ہے وہ اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں وہ سکھائی گئی ہے۔ یعنی وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی دعا کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ، پھر اللہ نے پورے قرآن میں بتا دیا ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے سورت کا آغاز ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور سب پر رحیم بھی ہے، بہت مہربان ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، حمد تمام صفات، تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تمام جہانوں سے مراد کیا ہے؟ یہ جہاں بھی ہے اور وہ جہاں بھی ہے۔ یہ بھی ایک جہاں ہے نا، ایک جہاں ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا، اس جہاں میں بھیجا گیا، اور ایک جہاں وہ ہے جو قیامت کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے وہ، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم جو سب پر مہربان ہے، اور رحیم کا معنی بھی اصل میں مہربان ہی ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ رحمان بھی آپ کے صفاتی نام ہے، رحیم بھی آپ کے صفاتی نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر مہربان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر بھی مہربان نہیں ہے، بلکہ تمام کائنات کے ہر جانور کے اوپر، جاندار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ جو ظلم نہیں کرتا وہ مہربان ہوتا ہے، مہربان۔ اب دیکھیں، والد گھر کے اندر مہربان ہوتا ہے، ظلم کسی کے اوپر نہیں کرتا، مہربان ہوتا ہے، سب اولاد کے اوپر والد مہربان ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ کتنا مہربان ہوگا۔ وہ مہربان ہی ہے جو ہمیں یہ اللہ نے جو ہے ہمیں توفیق دی ہے، نماز، عبادت، ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کی جو ہمیں توفیق دی ہے، وہ مہربان ذات ہے جو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، وگرنہ انسان کی کیا مجال کہ وہ گناہوں سے نہ بچے۔ اب خصوصاً یہ وہ دور آ گیا ہے جو فتنے کا دور ہے، اس میں گناہوں میں انسان اگر چاہے تو گناہوں کے دلدل میں پھنس جائے، لیکن اللہ نے ہمیں بچایا ہے، تو یہ اللہ کی توفیق ہے، وہ مہربان ذات ہے۔ الرحمن الرحیم وہ سب پر مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ مالک یوم الدین جو روز جزا کا مالک ہے، روز جزا سے مراد قیامت ہے، یہ دار العمل ہے، یہ دنیاوی زندگی، وہ دار الجزا ہے، روز جزا۔ تو دار الجزا کا مالک اللہ ہے، روز جزا کا مالک اللہ ہے، اس دن ہمیں جزا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ انسان مسلمان سے غلطی ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اس نے گناہ کیا تھا، گناہوں کا ارتکاب کیا، نافرمانی اور جو ہے اس کی زندگی گزاری، تو پھر سزا کا حقدار ہوگا، تو اس دن سزا کا مالک بھی وہی ہے، لیکن جزا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، سزا کا مالک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک حق کا طلبگار ہے ہم، چونکہ اس وجہ سے یہ دعا ہم اس صورت کے اندر اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ، ایاک ہم صرف اور صرف
نعبد तेरी इबादत करते हैं, सिर्फ और सिर्फ। देखिए अल्लाह के साथ किसी की इबादत में कोई शरीक नहीं है। माबूद हकीकी मसजूद हकीकी वहदहु ला शरीक लहू अल्लाह की ज़ात है, तो उसी के आगे झुकना, उसी के आगे अपने जो है पेशाने टेकना, यही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। और अल्लाह तबारक व तआला को अपनी जो है उलूहियत वहदानियत ही पसंद है इसकी, इसमें कोई कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह इसको पसंद नहीं करेगा। मतलब इसके साथ अल्लाह की उलूहियत व वहदानियत के साथ किसी और को भी इबादत व इताअत में और मांगने में शरीक करना, ये अल्लाह को कभी भी बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह को तबारक व तआला वहदहु ला शरीक लहू ज़ात है, तो अल्लाह वही चाहता है कि ये बंदे भी मुझे एक समझे, मेरे आगे ही मेरे बंदे सजदा रेज़ हो जाए, मुझे छोड़कर किसी और दर पे सजदा ना करे, अपनी पेशानी ना झुकाए। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला हम सबको जो तौफीक दी है कि अल्लाह के आगे झुकते हैं, अल्लाह को यही पसंद है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये इस आयत में कि इय्याका नअबुदु, गोया अल्लाह ताला ने ही फरमाया है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं, हम लोग गोया अल्लाह से अल्लाह की इबादत करते हैं और अल्लाह से मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और मदद भी सिर्फ तुझसे चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर भी वो शिर्क का शाइबा ख़त्म होना चाहिए कि जो एक बंदा मोमिन अल्लाह की इबादत करता है, मदद भी उसी से मांगता है, तो ये ईमान और यकीन कि मदद करने को आता सिर्फ अल्लाह है, मदद करने को कोई और नहीं आता, कोई और मदद करने को नहीं आता। अब यहाँ पर कहना कि जनाब हाजी साहब भी मदद करने को आता है बसा औक़ात, तो आपने इसकी भी नफ़ी कर दी। हाजी साहब भी मदद करने को आता है, इंसान भी मदद करता है, एक दूसरे की मदद करते हैं हम लोग, वरना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आप मेरी मदद करते हैं, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, इस तरीके से माशरे के अंदर ज़िंदगी गुजारना होता है। यहाँ पर मदद से मुराद वो मदद नहीं है कि मैं कोई सामान उठाकर जा रहा था, आपने मेरी मदद की, मैं मुझसे सामान उठाकर मेरे घर तक पहुँचा दिया, वो मदद मुराद नहीं है। मदद से मुराद ये है कि बिगड़ी बनाना, यहाँ से मदद से मुराद जो है औलाद दे देना और औलाद छीनना, मौत व हयात दे देना, ये जो मदद है ये अल्लाह करता है, अल्लाह की सिवा कोई नहीं करता। रिज़्क़ अल्लाह देता है, बेटा बेटी अल्लाह देता है, औलाद अल्लाह देता है, अल्लाह के सिवा कोई औलाद देने में मदद नहीं करता, कोई मदद नहीं करता, और रिज़्क़ देने में कोई मदद नहीं करता, और न रिज़्क़ छीनने में कोई मदद करता है। ये वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। ये कितनी ज़बरदस्त आयत है समझने वालों के लिए। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में है, न कोई तुमसे छीन सकता है, न कोई ज़बरदस्ती कोई बंदा तुम्हें दे सकता है। जितना तुम्हें देना मुक़द्दर है वो हमने ही तुम्हारे लिए मुक़द्दर किया हुआ है। किसी और ज़ात में ये इख्तियार ही नहीं है कि वो तुम्हें रिज़्क़ में बढ़ोतरी करवा दे या ज़्यादती करवा दे या कमी करवा दे। तो यहाँ से मुराद वो मदद है। हाजी साहब आप मेरी मदद करते हैं, मैं आपकी मदद करता हूँ, अच्छी बात है। इस मदद की तो तारीफ़ की गई है कुरान के अंदर भी, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये तो एक हमदर्दी का जज्बा है, ये होने चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लेकिन हकीकी मदद करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और इस आयत में हम अल्लाह से क्या मांगते हैं? या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, टेढ़ा रास्ता नहीं कि जो रास्ता हमें जहन्नम की तरफ ले जाए, गुनाहों की तरफ ले जाए, शैतान का रास्ता, वो हम नहीं मांगते। या अल्लाह हम आपसे सीधा रास्ता मांगते हैं, अंबिया का रास्ता, जन्नतियों का रास्ता, मुत्तकियों का रास्ता, अज़किया व अस्फिया का रास्ता, रहबर व रहनुमाओं का रास्ता, पेशवाओं का रास्ता, जिन्होंने उसी रास्ते से चलकर आपकी रज़ामंदी को हासिल किया है, उसी रास्ते से चलकर आपको खुश किया, आपको राज़ी किया है। हमें भी या अल्लाह वही रास्ता दिखा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, या सीधे रास्ते की तरफ हिदायत अता फरमा। और वो रास्ता सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर सिराता वो रास्ता, अल्लदीना उन लोगों के ऊपर, अनअमता आपने इनाम किया है, अलैहिम उन पर, यानी उन लोगों का रास्ता हमें दिखा दीजिए जो जिन पर तूने इनाम किया। और वो इनाम किन किन के ऊपर अल्लाह ने किया है? अंबिया,
شہداء، صالحین، ازکیاء اور اتقیاء یعنی متقی پرہیزگار، ان کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو گویا ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، ماشاءاللہ ہر نماز کے اندر ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں، ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، جو اللہ سے راضی ہوئے اور اللہ ان سے راضی ہوئے، یعنی رضی اللہ عنہم ورضوا عن، صحابہ کرام کا راستہ چاہتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور کن لوگوں کا راستہ نہیں چاہتے ہر نماز میں ہم؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تو نے غضب کیا ہے یا غضبناک ہوئی جن کے اوپر، ولا الضالین، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی بندے وہ بھی تیرے ہیں لیکن وہ گناہوں کے دلدل میں پھنس کر راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے دور جا پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ راستہ چاہیے جن پر تو نے انعام کیا، صدیقین، صلحاء اور شہداء، انبیاء کا راستہ، اور ہم بھی اسی راستے سے چل کر تیری رضا چاہتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو بڑی پیاری صورت ہے ماشاءاللہ، سب کو یاد تو ہے ہی الحمد شریف، آج اس کا ترجمہ بھی آ گیا، اور انشاءاللہ العزیز ترجمے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ کے حضور، ہم روزانہ ہر نماز میں کون سی دعا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ لطف آئے گا، لذت محسوس ہوگی جب تک اس کو جو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اللہ قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔